حقيقة واحدة فقط. الخامس العرض العام وهو الخارج المقبول عليها وعلى غيره. کلیات کا بیان جاری ہے. کلیات کی 5 قسمیں ہیں: نوع، جنس، فصل، خاصہ، عارضہ. 3 کلیاں تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر چکے ہیں: نوع، جنس اور فصل. اب ہے چوتھی کلی، خاصہ. بہت آسان باتیں ہیں، آسان لفظوں میں، کوئی مشکل نہیں ہے. خاصہ اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت سے تو خارج ہو لیکن ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولی جائے. افراد کی حقیقت سے کیا ہو؟ خارج ہو لیکن ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے. جیسے کاتب ہے یا زاہد ہے، یہ انسان کے افراد پر بولی جائے. زید، بکر، خالد یہ سب کاتب ہو سکتے ہیں، لیکن کاتب ان میں سے کسی کی بھی حقیقت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حقیقت ہے حیوان ناطق. حقیقت کیا ہے انسان کی اور اس کے افراد کی؟ حیوان ناطق. تو کاتب یا زاہد افراد کی حقیقت میں تو داخل نہیں ہے، لیکن بولا جائے گا ایک حقیقت کے افراد پر. اور یہ زید، بکر، خالد جو ہے یہ سب کے سب ان کی حقیقت ایک ہی ہے. کیا؟ حیوان ناطق یا انسان. تو ایک ماہیت کے تحت جو افراد آتے ہیں ان کے اوپر جو بولی جائے اس کلی کو کیا کہیں گے؟ خاصہ. اور وہ کلی جو ایک حقیقت کے تحت آنے والے افراد پر نہ بولی جائے بلکہ اس پر بھی بولی جائے اور اس کے علاوہ دوسرے پر بھی بولی جائے، اسی کو کہتے ہیں عرض عام. تو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ ماشی، انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ عرض عام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف انسان پر ثابت نہیں آتا ماشی، بلکہ انسان کے علاوہ فرس، غنم، کلب، حمار یہ سب بھی کیا ہے؟ ماشی ہیں. تو یہ چند حقیقتوں کے تحت آنے والے افراد پر بولا جاتا ہے. تو یہ خاصہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ عرض عام. محشی نے نیچے الخارج سے پہلے نکالا ہے الکلی. حاشیے میں اس کی شرح کر رہے ہیں تو خارج سے پہلے نکالا ہے یعنی الکلی الخارج. کیوں؟ کیونکہ یہ بیان کس کا چل رہا ہے؟ کلی کی قسموں کا. کس کا بیان چل رہا ہے؟ اور مقسم اپنی ہر قسم میں معتبر ہوا کرتی ہے. مقسم جو ہوتا ہے مقسم ہے کلی، تو خاصہ وہ کلی ہے. یہی تو نکلے گا، خاصہ وہ کلی ہے، کیونکہ خاصہ بھی کس کی قسم ہے؟ کلی کی قسم ہے. تو کلی اپنے تمام اقسام میں کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے، ان کے مفہوم میں داخل ہوتی ہے. الکلی الخارج فإن المقسم معتبر فی جمیع مفہومات الاقسام، کیونکہ مقسم جو ہوتا ہے وہ اپنے اقسام کے مفہومات میں معتبر ہوتا ہے. اعلم ان الخاصة تنقسم الى خاصة شاملة لجميع ما هي خاصة له كالكاتب بالقوى للإنسان، وإلى غیر شاملة لجميع افراده كالكاتب بالفعل للإنسان. خاصے کی 2 قسمیں. خاصے کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی، جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے تحت آنے والے افراد پر بولی جائے. خاصے کی 2 قسمیں ہیں: خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ. خاصہ شاملہ اس خاصوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس ماہیت کے تمام افراد پر صادق آ سکے جس کا وہ خاصہ ہے. جس ماہیت کا وہ کیا ہے؟ خاصہ ہے، اس کے تمام افراد کو شامل ہو. اور غیر شاملہ اس خاصے کو کہتے ہیں کہ خاصہ جس ماہیت کا خاصہ ہے اس کے تمام افراد کو شامل نہ ہو. پہلے کی مثال جیسے کہ کاتب بالقوہ. کاتب بالقوہ انسان کے لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کاتب نہیں، ہر انسان کاتب نہیں، لیکن ہر انسان کے اندر کاتب ہونے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ کاتب سے مراد اچھا لکھنے والا نہیں، یہاں کاتب سے مراد لکھنے والا. ہر انسان لکھنے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو بالقوا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہر انسان کیا ہو جائے؟ کاتب ہو جائے. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ خاصہ شاملہ کی. تو بالقوا کاتب ہونا یہ تمام افراد کو انسان کے کیا ہے؟ شامل ہے. اور غیر شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام افراد کو شامل نہ ہو، جیسے کاتب بالفعل. تو یہ صرف انہی کو شامل ہوگا جو کاتب ہیں، جو کاتب ہیں ان کو شامل
نہیں ہوگا، حالانکہ کیا ہے یہ خاصہ ہے۔ تو خاصہ دو طرح کا ہوا، ایک وہ جو اس ماہیت کے تمام افراد کو شامل ہو جس کا وہ خاصہ ہے، جیسے کہ کاتب بالقوا انسان کے لیے، اور دوسرا خاصہ وہ جو اس ماہیت کے تمام افراد کو شامل نہ ہو جن کا وہ خاصہ ہے، جیسے کہ کاتب بالفعل انسان کے لیے۔ تو دونوں مثالیں ہیں انسان ہی کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ کاتب ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ انسان کا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ ایک بالقوا ہے اور ایک بالفعل کا مطلب ہے موجودہ، لکھنا جانتا ہو، لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بالفعل ہے۔ تو سب تو نہیں ہے بالفعل کاتب، اس لیے یہ کون سا خاصہ ہوا؟ غیر شامل۔ قولہ، ہاں، خاص سے یہ منقسم ہوتا ہے خاصہ شاملہ کی طرف، کیوں؟ لجمیع ماہیہ، خاصہ اس خاصے کی طرف جو شامل ہو ان تمام افراد کو جن کا وہ خاصہ ہے، کل کاتب بالقوا انسان، جیسے انسان کے لیے کاتب بالقوا ہونا، اور منقسم ہوتا ہے غیر شاملہ کی طرف جو تمام افراد کو شامل نہ ہو، جیسے کہ کاتب بالفعل کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ حقیقت واحدۃ نوعیتاً او جنسیتاً فالاول خاصۃ النوع والثانی خاصۃ للجنس فالماشی خاصۃ للحیوان وعرض عام للانسان فافہم۔ یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ خاصہ وہ ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو لیکن ایک حقیقت کے افراد پر بولا جائے، جو ایک حقیقت کے افراد پر بولا جائے۔ آپ کی یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، کیونکہ عرض عام کی تعریف اس میں داخل ہو جائے گی۔ اس کی تعریف کیوں؟ کیونکہ عرض عام بھی ایک حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے، حیوان پر۔ حیوان ایک حقیقت ہے کہ نہیں؟ حیوان کسے کہتے ہیں؟ جس میں نافی حساس متحرک بالارادہ کو۔ تو حیوان ماشی صرف اور صرف کس پر بولا جائے گا؟ حیوان پر۔ تو وہ بھی تو ایک حقیقت ہے، اور ماشی کیا ہے؟ عرض عام ہے، خاصہ نہیں ہے۔ ماشی کیا ہے؟ عرض عام ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ عرض عام یہ کس میں داخل ہو جا رہی ہے؟ خاصے کی تعریف میں، کیونکہ ایک ماہیت کے افراد پر بولی جا رہی ہے۔ یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ خاصے کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے، لیکن وہ حقیقت عام ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت چاہے نوعیہ ہو یا حقیقت جنسیہ، حقیقت چاہے نوعیہ ہو یا حقیقت جنسیہ ہو، اگر ایک نوع کے افراد پر بولی جا رہی ہے تو اسے ہم کہیں گے خاصۃ النوع۔ جیسے کہ انسان کے افراد پر بولا جائے کیا؟ کاتب۔ زید بکر خالد پر، تو انسان کیا ہے؟ نوع ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خاصۃ النوع۔ اور جنس کے افراد پر بولا جائے تو اسے کہیں گے ہم خاصۃ الجنس۔ کیا کہیں گے؟ خاصۃ الجنس۔ جیسے ماشی اس کی طرف نظر کرتے ہوئے، حیوان کی طرف نظر کرتے ہوئے، لیکن یہی ماشی اگر انسان کی طرف کو لے آئے تو اب یہ خاصہ نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ عرض عام۔ کیوں؟ کیونکہ صرف افراد، انسان کے افراد پر نہیں بولا جاتا ہے ماشی، بلکہ کس پر بولا جاتا ہے؟ حیوان کے افراد پر، یعنی بقر، غنم، کلب، حمار، ان سب پر بھی بولا جائے گا، نہیں بولا جائے گا۔ اسی سے عرض عام کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو ایک حقیقت کے افراد پر نہ بولی جائے بلکہ چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے۔ تو آپ چاہے خاصۃ الجنس کہیے یا اس کو عرض عام کہیے، دونوں صورتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کا یہ اعتراض کہ خاصے کی تعریف میں عرض عام داخل ہو رہی ہے، بالکل درست نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے عرض عام ہو اور دوسری ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہو؟ وہ خاصہ ہو۔ جیسے یہی ماشی حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حیوان کا خاصہ ہے، اسی لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خاصۃ الجنس۔ اور انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے یہی ماشی کیا ہو جائے گا؟ عرض عام ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے افراد پر بھی بولا جائے گا اور انسان کے علاوہ بقر اور غنم پر بھی بولا جائے گا۔ حقیقت واحدہ، اب وہ حقیقت واحدہ یعنی خاصہ وہ کلی ہے جو ایک حقیقت کے تحت آنے والے افراد پر بولا جائے، اب وہ حقیقت چاہے نوعیہ ہو یا جنسیہ۔ پہلے کو ہم خاصۃ النوع کہیں گے جیسے ظاہر، اور دوسرے کو ہم خاصۃ الجنس کہیں گے جیسے کہ ماشی۔ تو یہ ماشی حیوان کا خاصہ ہے اور انسان کے لیے کیا ہے؟ عرض عام ہے، کیونکہ حیوان ایک ماہیت ہے، اس کے افراد پر بولا جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک ماہیت ہے، صرف اس پر نہیں بولا جائے گا بلکہ اس کے علاوہ دوسروں پر بھی بولا جائے گا۔ وعلی غیرہا، یہ اسی پر عطف ہے، عرض عام کی تعریف ہے۔ یہ خاصہ وہ کلی ہے جو ایک حقیقت کے تحت آنے والے افراد پر بولی جائے، اور عرض عام وہ کلی ہے جو ایک حقیقت کے تحت آنے والے افراد پر بھی بولی جائے، وعلی غیرہا، اور اس کے علاوہ دوسری حقیقت کے تحت بھی آنے والے افراد پر بولی جائے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کل ماشی یقال علی
حقیقت الانسان وعلی غیرہا من الحقائق الحیوانیہ، ماشی کا اطلاق انسان کی حقیقت پر بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دوسرے حیوان کی حقیقت پر بھی ہوگا، جیسے بقر ہے، غنم ہے، کلب ہے، حمار ہے، ان سب پر بھی کس کا اطلاق ہوگا؟ ماشی کا اطلاق ہوگا۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود۔ اتنا اور پڑھنا ہے۔ یہاں سے اب خاصہ اور عرض عام کی تقسیم شروع ہو رہی ہے، کئی قسمیں نکلیں گی۔ خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں، ایک ہے لازم، عرض لازم، اور ایک ہے عرض مفارق ہے۔ تو یہ دونوں عرض نا، خاصہ بھی عرض عارضی چیز ہے اور عرض عام بھی کیا ہے؟ عارضی چیز ہے۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق، یعنی خاصے کی بھی دو قسمیں ہیں، عرض لازم، عرض مفارق، اور عرض عام کی بھی دو قسمیں ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق۔ عرض عین سے عرض لازم کسے کہتے ہیں؟ عرض لازم اس شے کو کہتے ہیں کہ جو ماہیت سے، جس کا شے کی ماہیت سے جس کا جدا ہونا محال ہو، ممتنع ہو۔ شے کی ماہیت سے جس کا جدا ہونا کیا ہو؟ محال۔ اور عرض مفارق اس کا بالکل الٹا ہوگا، جس کا شے کی ماہیت سے جدا ہونا محال نہ ہو۔ اس لیے اس کی دلیل حسب یہ ہے کہ وہ عرض جو شے کو عارض ہو رہی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو شے کی ماہیت سے اس کا جدا ہونا محال نہیں ہوگا، یا شے کی ماہیت سے اس کا جدا ہونا محال ہوگا۔ اگر شے کی ماہیت سے اس کا جدا ہونا محال نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ وہ عرض لازم۔ اور اگر شے کی ماہیت سے اس کا جدا ہونا محال نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ عرض، یعنی جدا ہو سکتی ہو تو اسے کہیں گے ہم کیا؟ عرض مفارق۔ تو یہی اس کی دلیل حسن ہے، یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب عرض لازم کی دو قسم، عرض پورا پڑھ لو اس کے بعد میں ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ عرض لازم کی دو قسمیں، لازم ماہیت اور لازم وجود۔ پہلے عرض لازم کی تعریف سمجھ گئے۔ عرض لازم وہ عرض ہے جس کا شے کی ماہیت سے جدا ہونا محال ہو، شے کی ماہیت سے جس کا جدا ہونا محال ہو، وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی دو قسمیں، ایک ہے لازم ماہیت اور ایک ہے لازم وجود۔ لازم ماہیت اس عرض کو کہتے ہیں کہ جو جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، شے کی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ شے کی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے جب بھی پائی جائے گی اپنی ماہیت کے ساتھ تو وہ لازم بھی اس کے ساتھ ضرور پایا جائے گا، تو وہ لازم بھی اس کے ساتھ ضرور پایا جائے گا۔ جیسے زوجیت اربع کے لیے، زوجیت اربع کے لیے جڑواں ہونا، کس کے لیے؟ چار کے لیے۔ چار جب بھی پایا جائے گا تو زوجیت کیا ہوگی؟ اس کے لیے لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب بھی چار کا وجود و ماہیت پائی جائے گی تو ہمیشہ جڑواں ہونا اس کے ساتھ لگا ہوگا کہ اس سے الگ ہو جائے گا۔ کیا چار سے جڑواں ہونا کبھی الگ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی چار کی ماہیت پائی جائے گی تو زوجیت یعنی جڑواں ہونا اس کے ساتھ لگا ہوا۔ یہ کس کی مثال ہوئی؟ لازم ماہیت، یعنی ماہیت جب بھی پائی جا رہی ہے تو وہ لازم بھی اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ تو عرض لازم کی دو قسمیں، لازم ماہیت اور لازم وجود۔ تو اس کی پہلی قسم لازم ماہیت، یعنی وہ لازم یا وہ عرض لازم ہے کہ جو شے سے جس کا جدا ہونا محال ہو، کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ ماہیت کی طرف۔ اور لازم وجود یہ ہے کہ جو جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو اس کے وجود ذہنی یا وجود خارجی کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس شے کا خارج میں وجود ہوگا تو وہ عرض اس کے ساتھ ہمیشہ لگی ہوئی ہوگی وجود کے اعتبار سے۔ جیسے حرارت آگ کے لیے، حرارت جلانا، گرم ہونا، یہ کس کے لیے؟ آگ جب بھی خارج میں پائی جائے گی، آگ جب بھی خارج میں پائی جائے گی تو اس میں حرارت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ اس کے وجود کے اعتبار سے ہے، ماہیت کے اعتبار سے نہیں۔ جلانا اس کی ماہیت میں داخل نہیں ہے، گرم ہونا یہ اس کے وجود کے ساتھ۔ جب بھی خارج میں آگ کا وجود ہوگا تو وہ گرم ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کون سا لازم ہے؟ لازم وجود، وجود کے اعتبار سے وجود کی طرف نظر کرتے۔ ایک مثال یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے اس کی تعریف میں کیا ہے لازم وجود، کہ شے کا اس سے جدا ہونا محال ہو، اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے، وجود چاہے خارجی ہو یا وجود ذہنی ہو۔ یہ تو خارج کی مثال ہوئی۔ ذہنی کی مثال، جیسے جب بھی انسان پایا جائے گا، انسان کا تصور ہوگا
تو کلی کا تصور بھی اس کے ساتھ لازمی طور پر ہوگا کہ انسان ایک ایسی شے ہے جو بہت سے افراد پر صادق آتی ہے. آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے لازم؟ اور یہ انسان کے وجود کے بعد یعنی انسان کے تصور کے بعد ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب بھی انسان کا ذہن میں تصور ہوگا تو فوراً ذہن میں یہ بھی لازم آئے گا کہ یہ ایسی کلی ہے جو کثیرین پر کیا ہوتی ہے؟ صادق آتی ہے. تو کلیت انسان کے لیے یہ کون سا لازم ہے؟ لازم ذہنی ہے. تو لازم وجود لیکن کون سا ہے؟ لازم ذہنی. تو اس اعتبار سے 3 طرح کی قسمیں ہو گئی. کیا طرح کی قسمیں ہوئی؟ 3. ایک ہے لازم ماہیت یعنی شے کی ماہیت سے جدا، شے سے جدا ہونا، شے کا محال ہو، کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ ماہیت. یعنی جب بھی وہ ماہیت پائی جائے گی لازم اس کے ساتھ پایا جائے گا، جیسے زوجیت اربع کے لیے. پھر دوسرے والی میں 2 صورتیں، یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری والی میں 2 صورتیں یعنی لازم وجود. لازم وجود کا مطلب یہ ہے کہ شے سے کسی دوسرے اس لازم کا جدا ہونا محال ہو، کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے. اب اس کی 2 صورتیں، چاہے وہ وجود خارجی ہو یا وجود ذہنی. تو کل کتنے ہوئی؟ 3. لیکن چونکہ وہ دونوں ایک ہی میں شامل ہیں اس لیے اس کو کیا شمار کیا ہے؟ ایک. اس لیے کہا ہے کہ 2 قسمیں، لازم ماہیت اور لازم وجود. لازم خارجی، لازم وجود کی ایک مثال اور دیتے رہے اور آسانی سے سمجھ میں. جیسے کالا ہونا حبشی کے لیے، کالا ہونا حبشی کے لیے، حبشی جب بھی وجود میں آئے گا تو کالا ہونا اس کے ساتھ آئے گا. یہ اس کا وصف لازم، عرض لازم. جب بھی آئے گا تو اس کا وجود کس کے ساتھ ہوگا؟ کالے ہونے کے ساتھ. تو خارج میں جب بھی حبشی کا وجود ہوگا اس کو کس لازم کے ساتھ لگا ہوا ہوگا؟ وہ حبشی کے ساتھ. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ لازم وجود کی. اب ملا لو. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا اے كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْخَاصَّةِ وَالْعَرْضِ الْعَامِ یعنی خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک کی. وَبِالْجُمْلَہ حاصل کلام یہ ہے الکلی الذی ہوا عرضی لافرادہ یعنی وہ کلی جو اپنے افراد کے لیے عرضی ہے یعنی خاصہ اور عرض عام. اما لازم او مفارق یا تو وہ لازم ہوگی یا مفارق. یعنی 2 قسمیں ہیں اس کی، عرض لازم اور عرض مفارق. کیوں؟ اذ لا یخلو اما ان یستحیل انفکاکہ عن معروضہ او لا، اس لیے کہ اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا یا تو محال ہوگا یا محال نہیں ہوگا. فالاول اگر جدا ہونا محال ہو فالاول هو الاول تو پہلے کو کیا کہیں گے؟ لازم. فالاول هو اللازم، یہ کہا نا لازم او مفارق، تو پہلے کس کا ذکر ہے اس میں؟ لازم کا. تو فالاول هو الاول یعنی جس کا شے سے جدا ہونا، معروض سے جدا ہونا محال ہو اسے کیا کہیں گے؟ لازم. اور دوسرے کو دوسرا یعنی جس کا شے سے جدا ہونا محال نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مفارق، عرض مفارق. والثانی هو الثانی اور اگر شے سے جدا ہونا محال نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ عرض مفارق. ثم اللازم ينقسم بقسمین پھر عرض لازم کی 2 قسمیں ہیں، لازم ماہیت اور لازم وجود. کیوں؟ احدہما ان لازم الشیء اما لازم بالنظر الى نفس الماہیت اس لیے کہ جو شے کا لازم ہے وہ یا تو ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم ہوگا وجود ذہنی اور خارجی کی طرف نظر کیے بغیر، مع قطع النظر عن خصوص وجودها فی الخارج او فی الذہن یعنی وجود ذہنی اور خارجی کی طرف نظر کرتے کیے بغیر صرف ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ کیا ہوگا؟ شے کے لیے لازم ہوگا. وذالک اور کیوں؟ بأن یکون ھذا الشیء بحیث اس لیے کہ وہ شے اس حیثیت سے ہوگی کلما تحقق فی الذہن او فی الخارج کہ وہ جب بھی ذہن میں یا خارج میں اس کا وجود ہوگا کان ھذا اللازم ثابتا لہ تو یہ لازم بھی اس کے لیے کیا رہے گا؟ ثابت رہے گا. جیسے کہ زوجیت کس کے لیے؟ اربع کے لیے. جب بھی اربع کا وجود ذہن میں ہو یا خارج میں ہو کہیں بھی ہو زوجیت اس کے لیے کیا رہے گی؟ لازم رہے گی. واما لازم بالنظر الى وجودہ خارجی اب الذہنی یا دوسری قسم لازم کی، عرض لازم کی یہ ہے کہ وہ لازم ہوگا کس کے اعتبار سے؟ اس کے وجود ذہنی یا وجود خارجی کی طرف نظر کرتے ہوئے. فهذا القسم بالحقیقت قسمان تو حقیقت میں یہ قسم کیا قسمیں ہیں؟ 2، ایک خارجی اور ایک وجود ذہنی. حاصلان جو حاصل ہو رہی ہیں. فاقسام اللازم بهذا التقسیم ثلاثۃ تو اس جہت سے تو لازم کی کیا قسمیں ہوئیں؟ 3. لازم الماہیت جیسے کہ زوجیت اربع کے لیے. لازم الوجود الخارجی وجود خارجی کے اعتبار سے لازم ہو جیسے کہ جلانا اور گرم ہونا آگ کے لیے. اور لازم وجود ذہنی جیسے کہ انسان کا کلی ہونا کا کون حقیقت الانسان کلیتاً جیسے انسان کی حقیقت کا کلی ہونا. فہذا القسم
युसम्मा माकूलन सानियन ऐज़ा, और इसी तीसरी किस्म का नाम माकूल सानी भी है। कौन सा? जो वजूद ज़हनी के एतबार से क्या हो, लाजिम, यानी वो लाजिम जो जिसका शय से जुदा होना मुहाल हो, किसके एतबार से? वजूद ज़हनी के एतबार से। जैसे कि इंसान का कुल्ली होना, तो ये कुल्ली होना वजूद ज़हनी के एतबार से है, ये शय से जुदा नहीं हो सकती। जब भी इंसान का तसव्वुर होगा तो फौरन कुल्ली होना भी उसका, कहते हैं इसी का दूसरा नाम क्या है, माकूल सानी। क्यों माकूल सानी कहते हैं? क्योंकि इसका तसव्वुर इंसान के तसव्वुर के बाद होता है। पहले इंसान का तसव्वुर होगा, उसके बाद ये तसव्वुर आएगा कि इंसान एक कुल्ली है, तो इसका तसव्वुर दूसरी मर्तबा में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, माकूल सानी भी कहते हैं। बस अब यहाँ से दूसरी तकसीम शुरू होगी। तो कहते हैं जो अपने अफराद की हकीकत से खारिज हो और एक हकीकत के तहत आने वाले अफराद पर बोला जाए, जैसे कि कातिब। इसकी दो किस्में हैं, खासा शामिला और खासा गैर शामिला। खासा शामिला उस खासे को कहते हैं जो उस हकीकत के तमाम अफराद को शामिल हो जिस हकीकत का वो क्या है, खासा है। जैसे कातिब बिलकुआ, इंसान के लिए तमाम अफराद पर सादिक आ सकता है। और दूसरी किस्म है खासा गैर शामिला, उस खासे को कहते हैं जो उस हकीकत के तमाम अफराद को शामिल ना हो जिसका वो क्या है, खासा है। जैसे कि कातिब बिल फेल, ये सब को शामिल नहीं हो सकता। कातिब बिल फेल वही हो सकते हैं जो कातिब हैं, लिखना जानते हैं आप सब। उसके बाद अर्ज़ आम। अच्छा, फिर खासा में जो हकीकत है वो दो तरह की है, हकीकत नौइया और हकीकत जिनसिया। हकीकत जिनसिया, अगर वो खासा नौ की तरफ जा रहा है तो उसे कहेंगे हम खासतुल नौ, और अगर वो जिन्स के साथ लग रहा है तो उसे कहेंगे क्या, खासतुल जिन्स कहेंगे। और अर्ज़ आम वो कुल्ली है जो एक हकीकत नहीं बल्कि चंद हकीकतों के तहत आने वाले अफराद पर बोली जाए, जैसे कि माशी, वो सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि इंसान के अलावा हैवान के जितने अफराद हैं, फर्स हो, गनम हो, कल्ब हो, हिमार हो, सब पर बोला जाएगा। इसे अर्ज़ आम कहते हैं। अर्ज़ आम और खासे में से हर एक की दो किस्में, क्या, अर्ज़ लाजिम और अर्ज़ मुफारिक। इनकी दलील हस्र क्या है? इनकी दलील ये है कि इनकी दो ही सूरतें हैं कि वो अर्ज़ जो शय को आरिज़ हो रही है, या तो उसका शय से जुदा होना मुहाल होगा या शय से जुदा होना मुहाल नहीं होगा, यानी जुदा हो सकती है। अगर पहली वाली सूरत है तो उसको अर्ज़ लाजिम कहेंगे, और दूसरी वाली सूरत है तो उसको अर्ज़ मुफारिक। फिर अर्ज़ लाजिम की दो किस्में, लाजिम माहियत और लाजिम वजूद। लाजिम माहियत उस लाजिम को कहते हैं कि जिसका शय से जुदा होना मुहाल हो उसकी माहियत की तरफ नजर करते हुए, जैसे कि ज़ौजियत अरबा के लिए। और लाजिम वजूद उस माहियत को कहते हैं कि जिसका शय से जुदा होना मुहाल, उस अर्ज़ लाजिम को कहते हैं जिसका शय से जुदा होना मुहाल हो, किसकी तरफ नजर करते हुए, वजूद की तरफ नजर। अब वजूद की दो हैसियतें, या तो वजूद खारजी की तरफ, यानी जब भी खारिज में वजूद होता है तो वो अर्ज़ उसके साथ लगी होती है, जैसे आग के लिए एहराम, हरारत। जब भी खारिज में आग का वजूद होगा तो हरारत उसको क्या होगी, लाजिम होगी। और अर्ज़ ज़हनी यानी लाजिम ज़हनी, जैसे कि इंसान के लिए कुल्ली होना। जब भी इंसान का तसव्वुर होगा तो कुल्ली होना भी उसके साथ में आएगा कि इंसान क्या है, एक कुल्ली है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माकूल सानी, क्योंकि इसका तसव्वुर यानी कुल्ली होने का तसव्वुर इंसान के तसव्वुर के बाद होता है।